بچے آج ہم اس نظم کی تشریح کریں گے، اور تشریح سے پہلے میں آپ کو تشریح کی کچھ ہدایات، کچھ اصول بتانا چاہوں گی۔ جیسا کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ نظم کی تشریح جو ہے وہ انشائی حصے کا دوسرا سوال ہوتا ہے جو کہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جوابی کاپی پر تشریح طلب اشعار لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر لکھا جاتا ہے اور 2 سطور میں شعر کا مفہوم تحریر کیا جاتا ہے۔ بچے یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہیں، اور جتنی ہم نے نظمیں اور غزلیں لکھی ہیں آپ نے سب کی تشریح بالکل اسی طرح ہی کی ہے۔ اس لیے بچے اس کو آپ نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، ہدایات کو دیکھنا ہے، اور ہم چلتے ہیں اپنی تشریح کی طرف۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں شہدائے پشاور کے لیے ایک نظم، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سانحہ پشاور کے بعد 16 دسمبر 2014 کو جو پشاور آرمی پبلک اسکول میں دہشت گردی کا سانحہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ نظم امجد اسلام امجد نے لکھی تھی۔ نظم پڑھتے ہیں بچے۔ تم زندہ ہو جب تک دنیا باقی ہے، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، اے میرے وطن کے شہزادو تم زندہ ہو، خوشبو کے روپ میں اے پھولو تم زندہ ہو، ہر ماں کی پرنم آنکھوں میں، ہر باپ کے ٹوٹے خوابوں میں، ہر بہن کی الجھی سانسوں میں، ہر بھائی کی بکھری یادوں میں، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ ہم تم کو بھول نہیں سکتے، یہ یاد ہی اب تو جیون ہے، ہر دل میں تمہاری خوشبو ہے، ہر آنکھ تمہارا مسکن ہے، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ جن کو بھی شہادت مل جائے وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں، یادوں کے چمن میں کھلتے ہیں، خوشبو کا سفر ہو جاتے ہیں، تم بجھے نہیں ہو روشن ہو، ہر دل کی تم ہی دھڑکن ہو، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ کل تک تھے بس اپنے گھر کے باسی تم، اب ہر ایک گھر میں بستے ہو، تم زندہ ہو، اے میرے وطن کے شہزادو تم زندہ ہو، خوشبو کے روپ میں اے پھولو تم زندہ ہو، جب تک دنیا باقی ہے، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو۔ بچے اس کی ہم نے آج تشریح کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کا نام آپ نے ضرور لکھنا ہے، مفہوم ضرور لکھنا ہے، اور اس کے اندر کچھ شعر جو ہیں وہ شعر ہیں، کچھ مصرے جو ہیں وہ بند ہیں۔ ویسے تو یہ ساری بند ہی لکھی جائے گی، لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے تھوڑا سا یہ کام کیا ہے کہ یہ دیکھیں بچے، سب سے پہلا شعر میں نے پارٹیشن کی ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ بند ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بند کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ لائنوں کا، مصروں کا جو شعر ہوتا ہے اس کو بند کہا جاتا ہے۔